ناظم آباد نمبر 4 میں تعلیم، کھیل اور صحت کے فروغ کی جانب سے ایک اہم قدم اٹھا لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اسامہ بن اشرف کی کاوشوں اور نگرانی میں 2 اہم عوامی فلاحی منصوبے مکمل کیے گئے، جن کی افتتاحی تقریب وسطانیہ گورنمنٹ بوائز اسکول ناظم آباد نمبر 4 یونین کونسل 45 ہادی مارکیٹ ضلع وسطی میں منعقد ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم نے ربن کاٹ کر دونوں منصوبوں کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم تھے، جن کا اسکول پہنچنے پر طلباء نے شاندار اور پرتباغ استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، جبکہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء کی جانب سے ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم کے اعزاز میں ویلکم اسپیچ بھی پیش کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اسامہ بن اشرف کے احسن اقدامات کے تحت 2 مختلف انیشیٹو کا آغاز کیا گیا، جن میں پہلا طلباء و طلبات کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ اسپورٹس روم کا قیام اور دوسرا پولیو ورکرز کے لیے پولیو سپورٹ سینٹر کا قائم شامل ہے۔ تقریب سے ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم، اسسٹنٹ کمشنر اسامہ بن اشرف اور دیگر معزز مہمانوں نے خطاب کیا اور تعلیم، کھیلوں اور پولیو کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدام پر روشنی ڈالی۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرل طاہر سلیم کا کہنا تھا کہ اس اسکول میں 2 کمرے پچھلے 20 سال سے بند تھے، جس کو ہم نے ایک بچوں کے اسپورٹس روم میں بدلا اور دوسرا پولیو ورکرز کے لیے پولیو سپورٹ سینٹر کا قیام کیا تاکہ وہ ہادی مارکیٹ میں بغیر کسی مشکلات کے اپنا کام کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 تقریبات تھیں ایک ہی اسکول کے اندر۔ ایک تو ایک اسپورٹس روم بنایا ہے اسی صاحب کے انیشیٹو سے، اور ہیڈ ماسٹر صاحب اور علاقے مکینوں نے مل کے ایک بند کمرہ جو کہ پچھلے 20 سال سے زیادہ سے بند تھا اس کو ریوائیو کیا ہے، اور ایک بچوں کے لیے ایک انڈور اسپورٹس فیسلٹی بنائی ہے جو کہ آئی تھنک بہت خوش آئند ہے، اور یہاں پہ بچوں کے پاس کیونکہ ایک پلے گراؤنڈ نہیں ہے اس سچ تو ان کے کام آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ پولیو کی ٹیم سپورٹ سینٹر کی ضرورت تھی تاکہ پولیو ورکرز آ سکیں ہادی مارکیٹ ڈیوسی کے اندر اور آ کے اپنا کام تمیز سے سکون سے کر سکیں۔ یہ فیسلٹی وہاں پہ اویلیبل پہلے نہیں تھی، تو یہ سب نے مل کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے تعاون سے اے سی صاحب نے انیشیٹو لے کے اور پوری ہماری ہیلتھ کی ٹیم نے کر کے اس کو ایک بہت بہترین کمرہ بنا دیا ہے کہ جہاں پہ اب شام کے وقت میں ایوننگ میٹنگ اور صبح کے وقت پولیو کی ٹیمیں یہاں پہ جمع ہو کے اپنے اپنے کام کے لیے نکل سکتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اسامہ بن اشرف کا کہنا تھا کہ اس کمرے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اسیب زدہ ہے، لیکن ہم نے اسے جدید سہولیات سے آراستہ اسپورٹ روم میں تبدیل کر دیا تاکہ بچے اپنی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کر سکیں، جو ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے بھی کافی ضروری ہیں۔ جبکہ فوکل پرسن ایجوکیشن ڈپٹی کمشنر رائلہ کا کہنا تھا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اسامہ بن اشرف کی کاوشوں کی بدولت سے جدید سہولیات سے آراستہ 2 روم کا قیام کیا گیا۔ یہ ہمارے پاس ایک وسطانیہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہے، اس میں ایک اولڈ روم تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی آسیب زدہ کمرہ ہے اور کوئی 20 سال سے بند تھا 1996 کے بعد۔ یہ ابھی میرے لاسٹ وزٹ کے اوپر میں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے ایچ ایم کے ساتھ مل کر، اور پھر اس کو ہم نے رینوویٹ کر کے ایک سپورٹس روم بنایا ہے جس میں ہمارے پاس 2 ٹیبل ٹینس کے ٹیبلز ہیں، ایک چیس ٹیبل ہم نے یہاں پر بنوایا ہے تاکہ یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں ہائی کلاس کے بچے ہیں اور پرائمری کے اور سیکنڈری کے، وہ یہاں پر اپنی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کر سکیں جو ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور فزیکل نشو و نما کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیکنڈ انیشیٹو ہمارا تھا کہ ایک اسی اسکول کے ایچ ایم صاحب جو ہیں ندیم صاحب، انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا، ایک کمرہ ڈونیٹ کیا پولیو ٹیم کے لیے، اس کو پھر ہم نے رینوویٹ کر کے ایک پولیو ٹیم سپورٹ سینٹر بنایا ہے۔ وہ پولیو ٹیم سپورٹ سینٹر میں جو بھی پولیو ورکرز ہوں گے، یہاں پر یو سی لیول کا سٹاف ہوگا، وہ وہاں پر مارننگ میں آ کر اپنی ارلی مارننگ پلان کرتے ہیں پورے ڈے کی ایکٹیویٹیز کو، اور پھر وہ بریک لینے کے لیے بھی وہاں آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایک پولیو ٹیم سپورٹ سینٹر کا بھی آج افتتاح کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 1990 یہ اسپورٹس روم جو تشکیل دیا گیا، بنایا گیا نئے سرے سے، وہ 1995 سے یہ کمرہ بند تھا، اور ہر دور میں یہی ہوتا تھا کہ یہاں پہ آسیب ہے، جن بھوت ہے۔ تو ہم نے کہا ہم سے بڑا جن بہت کون ہے، ہم نے یہ کمرہ کھلوایا اسپیشلی ندیم صاحب کے تعاون سے۔ اس اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور اس کمرے کو ہم نے کھلوایا اور اس کو نئے سرے سے بالکل نیو، آپ نے جیسا دیکھا آج اس کمرے کا لک بالکل نیا۔ صرف میری یہ خواہش تھی کہ میرے سرکاری اسکول کے بچے جو ہیں جن کو گھروں میں کوئی سہولیات میسر نہیں ہوتی اور یہ عجیب عجیب ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے۔ اگر ان بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹی، مینٹلی ایکٹیویٹی یہاں اسکول سے کر کے جائیں گے، آٹومیٹکلی گھر میں جا کے تھک کے سو جائیں گے، اور پھر نئے سرے سے تازہ دم ہو کے دوبارہ اسکول کے ہی ماحول میں آ جائیں گے، تو دیگر منفی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہونے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، ان کے جسم کو تھکن ہوگی۔ تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بچے ہمارے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں، اور باہر یہ والا دور جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو باہر نکالنے کا نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اسکول کے اندر ہی اس کمرے کو بنایا ہے۔
اس میں تمام انڈور گیمز رکھے ہیں بچوں کی دلچسپی کے لیے. اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے دیکھیں قدم بڑھاتے جاتے ہیں منزل قریب آتی جاتی ہے. تو وہی بات ہے کہ جیسے جیسے یہاں پہ لوگ دیکھیں گے مانوس ہوں گے, اپنے بچوں کی ہیلدی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے, ان میں چینج دیکھیں گے, ان کے بیہیویئر میں چینج دیکھیں گے. پولیو کا کمرہ یہ تھا کہ 2016 میں جب پولیو ورک ہوتا تھا تو اس وقت کے ڈی او صاحب ہمارے مرزا ارشد بیگ صاحب جو اس وقت کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے یہ ہمارے ساتھ مہربانی کی تھی کہ یہ کمرہ جو پولیو ورکر کے لیے مختص کر دیا تھا. لیکن پھر بیچ میں کچھ مینجمنٹ کی کمی ہوئی, کچھ مینجمنٹ کی مس انڈرسٹینڈنگ سے یہ کمرہ جو ہے وہ بہت خراب ترین صورت حال اختیار کرتا گیا. وہی والی بات میں کہوں گی کہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر اسامہ بن اشرف ینگ بلڈ ہیں اور بہت 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 زیادہ پازیٹیو کام کرتے ہیں. انہی کی محنتوں سے, آپ کے اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر ندیم صاحب کی محنتوں سے یہ کمرہ آپ نے آج دیکھا دوبارہ سنوار دیا گیا. ہم سب کی محنت سے اس کمرے کے اندر جو ہے آج ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی اچھے آفس کے, کسی ہیلتھ آفس کے بہت اچھے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ورکر ہماری ڈور ڈور جا کے کام کرتی ہیں, سارا دن تھک جاتی ہیں, تو ان کے لیے ایک کوئی آرام دہ جگہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے کام کر سکیں, اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں, اپنے آپ کو آرام دہ محسوس کر سکیں. تو اس لیے یہ کمرہ آج آپ نے دیکھ لیا, روشن مثال ہے ہماری. اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی تو میں ویسے ہی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے سب سے بڑا قدم میرا خیال میں پورے کراچی میں یہ اٹھایا ہے کہ اب ہیلتھ ورکر جو ہیں, ہماری کام کرنے والیاں پولیو ورکر جو ہیں, ان کو نہ صرف ٹرانسپورٹ کی سہولت ملتی ہے ورکنگ کے ڈیز میں, پولیو ڈیز میں, بلکہ دوپہر کا کھانا بھی انہیں دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ہمارے ڈی سی صاحب ان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے لیے محنت کرتے ہیں, ان کے لیے سوچتے ہیں, ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں, تو آپ سب کا بھی تعاون ہمیں درکار ہے کہ آپ لوگ بھی بہت محنت سے کام کریں کہ انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے کہ کم سے کم ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیو سے پاک ہو جائے. بعد ازاں ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی نے دونوں منصوبوں کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے اسپورٹ روم اور پولیو سپورٹ سینٹر کا تفصیلی جائزہ لیا. دلچسپ مناظر اس وقت دیکھنے میں آئے جب ڈپٹی کمشنر طاہر سلیم نے اسسٹنٹ کمشنر اسامہ بن اشرف کے ہمراہ اسپورٹ روم میں ٹیبل ٹینس بھی کھیلا, جس پر طلبہ نے خوب داد دی. تقریب کے اختتام پر پولیو ورکرز میں شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے تاکہ ان کی خدمت کو سراہا جا سکے. شرکا نے اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اسامہ بن اشرف کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایسے منصوبے نوجوان نسل اور صحت عامہ کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے. بلال احمد, کے ٹیوب, کراچی.